بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی ہی سچی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر زمین پر آنے تک کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب انسانوں کو باپ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی ہی اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جناتوں کا راج ہوا کرتا تھا، جس کا بادشاہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کو بہت مانتے تھے۔ ابلیس کو عرش پر بھی جانے کی اجازت تھی۔ ابلیس جنت کا بھی پہرے دار ہوا کرتا تھا، پر بعد میں ابلیس کو خود پر بہت گھمنڈ ہونے لگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال پھینکے اور وہ سب شیطان میں بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سب کی حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس کا ماننا تھا کہ وہ ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کریں گے، اور وہ تو آگ کے بنا ہوا ہے۔ ابلیس کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے ہیں، اس لیے وہ مٹی کے پتلوں کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ جب تک قیامت نہیں آئیں گی مجھے موت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ باتیں مان لی اور وعدہ لے لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنا کر اس میں جان ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 میٹر اور چوڑائی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے انسان کی بھی لمبائی اور چوڑائی یہی ہوگی۔ جب پہلی بار آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام سے الحمدللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پائی پسلی لے کر اماں حوا کو پیدا کیا، اور دونوں ساتھ میں جنت میں رہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا تم جہاں چاہو گھومو، جو چاہو وہ کھاؤ، سوائے ایک چیز کو چھوڑ کر۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیے۔ وہ دونوں اس بات کا بخوبی دھیان بھی رکھا، پر ابلیس اپنا بھیس بدل کر جنت میں داخل ہوا اور آدم اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے بے بس کر دیا۔ وہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت سے نکال جانے کو کہا۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس گر گرانے لگے، پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہند کی زمین پر اتارا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے اور اس کا طواف کرے۔ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو ملایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیے، اور اس کے بعد یہ باتیں اور حضرت آدم علیہ السلام گیہواں رنگ کا لمبے بالوں والا اللہ تعالیٰ بنائے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے مٹی میں فرشتوں سے منگائے تھے، تب آدم علیہ السلام کو بنائے تھے، پھر اس میں جان ڈالے تھے۔